नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 47۔ مائکس کا کائنڈلی خیال رکھیں کہ آف رہیں۔ تفسیر آج کی آپ کی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر البقرہ 47۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو انعمتو انعام کی میں نے، علیکم تمہارے اوپر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین تمام عالم والوں پر۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بیٹو اسرائیل کے۔ تو تھوڑا سا پھر یاد کر لیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ بنی اسرائیل آج کے جیوز ہیں، جو یہود ہیں وہ بنی اسرائیلی ہیں۔ مدنی سورہ ہے اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہجرت ہو چکی ہے۔ مدینہ میں یہود کافی تعداد میں موجود ہیں جو ٹریٹی آف مدینہ میں شامل بھی ہیں، اور ان کے 3 قبائل وہاں موجود ہیں۔ اور بنی اسرائیل ان کو کیوں کہا جاتا ہے جیوز کو، تھوڑا سا ریمائنڈر پھر میں آپ کو دے رہی ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بنی ابن کی جمع، اور اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 ریناؤنڈ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور باقی 10 اور بھی تھے۔ ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے تھے، اور جن کے اوپر آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، پھر بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے، اور آخری نبی ان کے عیسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل سے۔ لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے جن کے بیٹوں سے بنی اسرائیل بنے؟ وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور اسحاق علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے اسماعیل علیہ السلام، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی نسل میں سے بعثت ہوئی، اور چھوٹے بیٹے جو ہیں اسحاق علیہ السلام، تو ان سے یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل۔ تو یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل۔ آواز کلیئر نہیں ہے جی، کسی اور کو آواز کا پرابلم ہے؟ نو میم، ٹھیک آ رہی ہے، اچھا ادھر تو صحیح آ رہی ہے، کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے۔ پھر وہ اپنا آپ نیٹ ویٹ چیک کریں، ٹھیک ہے؟ جس کو پرابلم ہے کائنڈلی آپ اپنا تھوڑا نیٹ سوری آواز کلیئر نہیں ہے بالکل بھی۔ ہر کسی کو آواز کلیئر آ رہی ہے، صرف آپ کا مسئلہ ہے تو آپ اپنا نیٹ دیکھیں کائنڈلی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، میری وہ نعمت یاد کرو، اس کرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، وہ جو انعام کی تھی میں نے تم پر، وَأَنِّي اور بے شک میں نے، فضیلت دی تھی تم کو، عالمین علی العالمین تمام جہان والوں کے اوپر۔ تو پچھلی آیات میں بھی آپ نے اسی قسم کے طرز تخاطب دیکھا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتک التی، وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلائی تھیں، اور نعمتیں یاد دلا کر، احسان یاد دلا کر ان کو اسلام لانے کی دعوت دی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن کے پر. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کچھ ان کی مزید نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اور اب بھی ان کو اسلام ہی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں راغب کیا جا رہا ہے کہ آپ راغب ہوں، ورنہ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور صرف یہی ایمان اور عمل صالح کام آئیں گے. تو بہت خوبصورت انداز ہے. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یاد کرو ان احسانات کو جو تمہارے آباء و اجداد پر ہوئے تھے. تو بنی اسرائیل کے بیٹے یعنی یہود مدینہ جو ابھی مدینہ میں موجود ہیں، تو یاد کرو تم کو کیا ہو گیا، پچھلی باتوں سے سبق سیکھو، وہ کام دوبارہ نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے آباء و اجداد پر زوال آیا. یا یہ بھی ہے اس خطاب کے اندر کہ یاد کرو تم کس کی اولاد ہو، بنی اسرائیل، اس لیے یہ خطاب کیا گیا ہے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو. تمہارے باپ کون تھے، دادا کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کے محبوب بندے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء. اور تم کیا کر رہے ہو؟ اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کو اور اس کے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے سے روک رہے ہو. تو ذرا یاد کرو کہ تمہارے آباء و اجداد کون تھے، وہ کتنے فرما بردار تھے، اور تم کیا کر رہے ہو بنی اسرائیل. اور دوسری طرف امت مسلمہ یعنی ہم کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اب یہ جو فضلتکم علی العالمین کا ٹائٹل ہے نا، بہترین امت کا، یہ اب تمہارے پاس ہے، امت مسلمہ، مسلم امہ کے پاس ہے. تو اب ذرا تم بھی خیال کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو بنی اسرائیل کو جو کہا گیا نا کہ انی فضلتکم علی العالمین، تو وہ اپنے زمانے میں فضیلت یافتہ قوم تھی. بنی اسرائیل جس ایرا میں تھے اس زمانے میں ان کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل تھی، دی گئی تھی تمام دنیا والوں پر تورات دے کر نا، ان کو کتاب دی گئی تھی، تمام دنیا والوں پر علم کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی. لیکن اب کیا ہے، امت محمدیہ یقیناً بہترین امت ہے. اور یہ بات آل عمران، سورہ آل عمران 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ ہم کو بہترین امت کا ٹائٹل اب کیوں شفٹ ہوا ہے، ہمیں اس ٹائٹل کی وجہ سے کیا کرنا ہوگا، تو ہم ٹائٹل برقرار رکھیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. امت محمدیہ اب بہترین امت ہے. فضلتکم علی العالمین کا ٹائٹل جو ہے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے. اور یہ بات کہاں ہے؟ سورہ آل عمران جو اگلی ہی آپ پڑھیں گے 110. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے. تم کیا کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کے لیے تمہیں اٹھایا گیا ہے، اور تم کرو گے کیا بہترین امت کا کام؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور بلائی سے روکو گے. اس لیے تم خیر امت ہو. یہ امت مسلمہ کو بتایا گیا ہے سورہ آل عمران میں. تو اب موجودہ خیر امت، بہترین امت، فضلتکم علی العالمین کون ہے؟ امت مسلمہ. لیکن کب تک وہ بہترین امت رہے گی؟ جب اپنے ٹائٹل کو برقرار رکھے گی کہ وہ کام کرے گی، نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے امت مسلم امہ، اپنے اوپر چیک رکھو، اپنے مقصد کو یاد رکھو جس کی وجہ سے بہترین امت قرار پائے ہو. تو تم وہ غلطیاں نہیں کرنا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنی فضیلت کھو دی. فضلتکم علی العالمین تھے لیکن زوال پذیر ہو گئے. تو یاد رکھیں، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بنی اسرائیل کی کہانیاں قصے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک کہانی نہیں سنا رہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا یہ کیا. ہر آیت، ایک ایک آیت جو بنی اسرائیل کے اوپر ہے، اس میں امت مسلمہ یعنی ہم کو، ہمارے لیے ایک سبق ہے، تنبیہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ آپ نہ کریں، ورنہ وہ کیسے زوال پذیر ہوئے آپ سوچیں. تو اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ احسانات، وہ نعمتیں جو تم بھول گئے ہو کہ تم اپنے وقت کی بہترین امت تھے، تمام دنیا پر تمہارا روب تھا. اور نعمتیں یاد کرو. نعمتیں کیوں یاد کرائی جا رہی ہیں؟ کہ نعمتیں یاد کرو گے تو اطاعت آسان ہوگی اور دوسروں سے حسد نہیں کرو گے، اپنی نعمتیں یاد کرو گے. اتنے انبیاء کی پوری چین تمہارے میں چلا دی گئی
बादशाहत, फजीलत, नबूवत सब कुछ हुआ तुम्हारे अंदर, तो आखिरी नबी अब वहां से मबूस हुए हैं, बनी इस्माइल से। तो ये काम ना करो कि तुम अपनी सारी नेमतें भूल के अल्लाह की इताअत भूल जाओ और उस नबी का इनकार कर दो। तो देखे बनी इसराइल को इतनी नेमतें मिली, पिछली दफा भी आपने उनकी नेमतों के बारे में पढ़ा था, इतने ज्यादा अंबिया मबूस हुए। और काइंडली आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट रखें, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, काइंडली। तो तो बनी इसराइल के ऊपर बहुत सारी अल्लाह ताला ने नेमतें की, बहुत सारे अंबिया मबूस हुए, बादशाहत, फजीलत, नबूवत और बहुत कुछ उनको मिला। तो होना तो ये था कि वो बहुत ज्यादा ही अल्लाह ताला के सामने झुक जाते, आजिजी करते, अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा इताअत करते, क्योंकि जब नेमतें इंसान को मिलती हैं तो उसको करने का काम यही होता है ना कि जितनी नेमतें मिले वो अल्लाह ताला के सामने झुक जाए। तो इनको भी ये चाहिए था कि इस वक्त के जो यहूद मदीना में मौजूद हैं, बनी इसराइली की चेन, वो फौरन आखिरी नबी के ऊपर और कुरान के ऊपर ईमान लाते, क्योंकि उनकी किताबों में निशानियां मौजूद थी। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल एक रिवर्स अपोजिट बिहेवियर रखा कि वो तकब्बुर का शिकार हो गए, फक्र गुरूर का शिकार हो गए। वो ये समझ बैठे कि शायद हम अल्लाह के बहुत चाहते हैं, चूंकि हम अंबिया की औलाद में से हैं, अंबिया की औलाद में से थे ना, अभी दोबारा मैंने आपको रिमाइंडर दिया ना। तो ये समझ बैठे कि हम तो चाहते हैं, जैसे कुरान में आता भी है कि कहते थे कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, अब ना हम व अहिब्बाहु, और उसके चाहते भी हैं। और ये अगर हम तो जहन्नुम में जाएंगे नहीं, सबसे बड़ा ये अकीदे में जो उनके बिगाड़ था कि क्योंकि हम अल्लाह के चाहते हैं और हम तो अंबिया की नस्लों में से हैं, तो हम कैसे जहन्नुम में जा सकते हैं। और अगर गए भी तो सिर्फ चंद रोज के लिए जाएंगे। चंद रोज कौन से, जिसमें उन्होंने बछड़े की पूजा की थी, ये बात भी आज आगे आ रही है। तो ये बात उनके अकीदे में रासिक हो चुकी थी, यानी पक्की बैठी हुई थी कि हम तो बहुत चाहते हैं, तो हमने तो जहन्नुम में कोई नहीं जाना, और अगर गई भी तो सिर्फ चंद दिन के लिए, और हमें फिर अब किसी नबी और किसी किताब की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी चाहते हैं, तो हम क्यों ईमान लाएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, बनी इसराइल मैंने तुम्हें चुना था, चुन कर तुम्हें फजीलत दी थी, तमाम जहान वालों पर किताब दी गई थी, बेशुमार नेमतें दी थी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरी किताब और रसूल को जो वो जुटला रहे हो। और इन अन्नी फद्दल तुकुम अलल आलमीन को जरा हम अपने हिसाब से भी सोचें कि फद्दल तुकुम का लफ्ज है वो फजला, फजल तफजील से, यानी फजीलत देना, प्रीफरेंस देना। फद्दल तुकुम का लफ्ज जो है फजीलत से है ना। फजीलत क्या होती, किसी को चुन लेना, फजीलत देना, प्रेफर कर देना, दूसरों के ऊपर प्रेफरेंस दे देना। तो इसको जरा हम अपने हिसाब से भी देखें कि सोचें कि जो भी हम में से कुरान से जुड़ गया है, जिसको भी ये तौफीक मिल गई है कि वो कुरान से जुड़ गया है, कुरान पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो क्या वो फजीलत याफ्ता नहीं है। उसको अल्लाह ताला ने चुना नहीं है सारे लोगों पर। क्या सारी दुनिया कुरान पढ़ रही है, क्या सारे लोग दुनिया भर के कुरान समझ रहे? नहीं है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास, दुनिया में गुम है, टाइम है ही नहीं, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे निकलते ही नहीं है। तो अगर आपको ये नेमत मिल गई है, मुझे मिल गई है, तो यकीनी तौर पर ये सोचें और दिल में इस बात को बिठाएं, यकीन करें कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है, फजीलत दी है, इन अन्नी फद्दल तुकुम अलल आलमीन किया है, कि इतनी बड़ी कुरान की नेमत आपको मिलने जा रही है, मिल रही है, सबसे बड़ी दुनिया और आखिरत की नेमत, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, ये नेमत हिदायत मिल रही है। तो अब इस जो नेमत हमें मिल रही है, तो उसके हिसाब से हमारा भी फर्ज क्या बनता है कि उस्कुरू नेमत क्या लती, कि हम भी याद रखें इस नेमत को जो अल्लाह ताला हम पर कर रहे हैं, और इस अजीम नेमत की कदर करें, शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी कैसे है कि हम भी देखें कि अल्लाह ताला ने हमको चुनकर कुरान से जोड़ दिया है, यकीनी तौर पे चुने गए हैं जो कुरान सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हम भी देखें कि अल्लाह ने हमें फजीलत देकर जोड़ दिया, तो अब हम कितनी प्रीफरेंस दे रहे हैं अल्लाह ताला के कलाम को, उसके दीन को, वो कितना टाइम दे रहे हैं। ये है हमारी शुक्रगुजारी। उस्कुरू नेमती अल्लती, नेमत को याद करके उसकी शुक्रगुजारी की फजीलत दी गई है। कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं
کتنی اپنی دنیا کی مصروفیات کو کٹ ڈاؤن کر کے ہم اس عظیم نعمت کی قدردانی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے حساب سے بھی اس میں سبق ہے. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا، اور ڈرو، بچو، تقوی اختیار کرو، یومن اس دن سے ڈرو اور بچو، لا تجزی نہیں کام آئے گا، بدلہ بنے گا. تجزی کا لفظ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، جزی جزا سے ہے، بدلہ دینا کسی کام کا یا جزا دینا. اور تا اس میں مونس کی کیونکہ آگے نفس کا ذکر ہے، اور عربی میں نفس جو ہے وہ مونس ہوتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے، لا تجزی جس دن نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس سے، شیئا کچھ بھی. اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. تو خاص کانٹیکس میں بنی اسرائیل کے غلط عقیدے کا اس آیت میں جواب دیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں کیونکہ چاہیتے ہیں، اور گئے بھی تو صرف چند روز کے لیے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ڈرو. خاص کانٹیکس بتا رہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک خاص کانٹیکس ہوتا ہے اور ایک عام کانٹیکس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. تو خاص کانٹیکس میں بنی اسرائیل کے غلط عقیدے کا جواب ہے کہ ڈرو اس دن سے. کون سا دن ہے یہ؟ یومن، جس سے ڈرایا جا رہا ہے روز قیامت سے، کہ جس دن عذاب سے بچنے کی کوئی صورت بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ بھی آگے بتا دیں گے. اور صرف انبیاء کی اولاد ہونے پر یہ نہ سمجھو کہ تمہاری غلط حرکتوں کی تمہیں سزا نہیں ملے گی. صرف نیک لوگوں کی اولاد ہونے، کسی نسب اپنا نیک لوگوں سے ملنے سے کے اوپر یہ نہ سمجھو کہ صرف نسب کی وجہ سے، صرف کسی نسبت کی وجہ سے تم جو بھی کرتے رہو اور تمہیں سزا نہیں ملے گی. تو خاص کانٹیکس. عام کانٹیکس میں عمومی طور پر ہر کسی کو خبردار کیا جا رہا ہے، ساتھ قیامت تک کے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ڈرو واتقو یومن اس دن سے، روز قیامت سے، کہ جس دن کیا ہوگا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی انسان کا بدلہ نہیں بنے گا، کام نہیں آئے گا. جبکہ آپ دیکھیں کہ آج انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے احکامات کو اگنور دوسرے انسانوں کی وجہ سے ہی کرتا ہے. اور یہاں علل اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. شیئا اس میں نکرہ ہے، کچھ بھی، ذرا سا بھی، ایک ذرہ بھی، کسی طرح کوئی نفس کسی نفس کے وہاں پر کام نہیں آ سکے گا. شیئا ذرا سا بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ بات جو ہے نا صرف یہاں پر نہیں سمجھائی جا رہی ہے، یہ بات قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے، وارن کیا ہے کہ کوئی قریبی سے قریبی رشتہ، پیارا سے پیارا رشتہ، کوئی گہری دوستی، کوئی تجارت، کوئی لین دین، کوئی فدیہ کہیں پر وہاں پر روز آخرت کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ بہت جگہ ہے، میں بھی آپ کو آیات بتاتی ہوں. اور قریبی سے قریبی رشتہ بھی اپنے رشتے سے دور بھاگے گا، دیکھیں گے بھی پھر بھی دور بھاگیں گے. کیوں دور بھاگیں گے؟ کہ کوئی آپ سے آپ کی نیکیاں نہ مانگ لے کہ میری نیکیاں تھوڑی کم پڑ رہی ہیں تو تم مجھے تھوڑی سی نیکیاں دے دو، تم تو میری بڑی گہری دوست ہو اور تم تو میری اولاد ہو اور تم تو میری ماں ہو، تو مجھے دے دو کہ میں بچ جاؤں. لیکن نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اپنی نیکیاں دوسرے کو دیکھ کر خود آگ میں جلنے پر تیار نہیں ہوگا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے. تو کوئی بھی نہیں دے گا، دور بھاگے گا. اب آپ آیات دیکھیں، سورہ المؤمنون، مومنون 101 ہے، سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 101. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس وقت سور میں پھونک دیا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی، کوئی نسب وسب انصاب نہیں رہے گا آپس میں، سب رشتے ختم ہو جائیں گے اور کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا. یہ صاف بتایا گیا. سورہ نجم میں آتا ہے آیت نمبر 35، لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سیم بات سورہ الفاتر میں آتی ہے،
الفاطر 18. ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. کیا کہا گیا؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہ بوجھ کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ لٹرلی بوجھ ہوگا، لٹرلی بوجھ ہوگا، جو گٹھریوں کی صورت میں انسان کی پیٹھوں کے اوپر لدا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. اور گٹھریاں لدی بھی ہوں گی لٹرل بوجھ کی. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی اپنا اپنا گٹھری جو ہے وہ ہر انسان خود اٹھائے گا، اور مانوی بھی کہ ہر گناہ کے کوئی انسان کو خود بھگتنا ہوگا. اور فرمایا گیا سورہ فاطر میں کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقِلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر تم کسی بوجھ اٹھانے والے کو بلاؤ گے بھی اپنے بوجھ کی طرف کہ تھوڑا سا بانٹ لو، لا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ذرا سا بھی تمہارا کوئی بوجھ نہیں بانٹے گا، بے شک وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قریبی سے قریبی رشتہ دار بھی ہوا تمہارا، بیٹا ماں بیوی کوئی بھی ہوا، بوجھ نہیں بانٹے گا وہاں پر کوئی. کلیئر کٹ بتایا گیا. پھر سورہ عبسہ جو 30ویں پارے میں، اس میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور بھاگے گا اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. ہر کسی سے بھاگے گا، کسی کی طرف دیکھنا نہیں چاہے گا کہ میری نیکی نہ کوئی مان لے. سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وخشو، اور ڈرو خشیت رکھو، یومن اس دن کی کہ لا تجزی والد عن والدہ، کہ جس دن کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. اس دن سے ڈرو، کوئی والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا یا اولاد اپنے والد کے ذرا بھی کام آئے گی. تو نہ اولاد ماں باپ کے اور نہ ماں باپ اولاد کے اس دن کام آ سکیں گے. تو ایسا وہ دن ہوگا یومن جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ واتقوا یومن لا تجزی، کہ باپ بچوں سے، ماں باپ سے ہر رشتہ اپنی جان بچانے میں کی فکر میں ہوگا، اور کوئی نفس، کوئی انسان لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ذرا سا بھی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ بھی. اور انبیاء تک تو اس دن نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. تو ہمارے لیے بہت ہی غور کی بات ہے کہ کیا غور کی بات ہے؟ یہ غور کی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کسی جگہ بھی کسی وقت کسی طرح صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کا کام تو نہیں کرتے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے نیک کام انسان لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے. بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جانتے بوجھتے اس پر انسان عمل نہیں کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہیں گا. یہ تو بڑے عرصے سے ہمارے خاندان میں رواج چلا آ رہا ہے، تو کیسے چھوڑ دیں. فلانا یہ کہے گا، لڑکے کا ماموں کہتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو مہندی میں کروا دیتا ہوں. تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ لوگوں کے ڈر ہوتے ہیں. اور اسی سے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. تو لوگوں کا ڈر جو ہوتا ہے نا، وہ حق بات انسان کو کرنے نہیں دیتا، حق پر چلنے نہیں دیتا. یا پھر ایک اور بھی اس کا آسپیکٹ ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی قریبی رشتوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے احکامات کو اگنور کروا دیتی ہے. بچوں کی محبت، ان کی خواہشات، پیرنٹس سے نافرمانیاں کرا دیتی. بچوں کی خواہش ہے تو اب کیا کریں، بچے کا اترا منہ تو نہیں دیکھ سکتے، نافرمانی کروا دیتی ہے. تو یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں، آپ خود سوچیے گا. یہ ایک فوڈ آف تھاٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سوچیں کہ کہاں کہیں پر کسی وقت ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے ڈر سے یا کسی قریبی رشتے کی خوشی کے لیے اللہ کے رشتے، اللہ کے احکامات کو اگنور کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں. ظاہر ہے جب اس کے حکم کو آپ اگنور کریں گے تو ناراضی کریں گے نا. تو یہ فوڈ آف تھاٹ ہے سب کے لیے، مجھ سمیت ہم سب کے لیے.
تو یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان کوئی رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا. تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہونا چاہیے. اور جو ایک مومن کا شعار بھی ہے، ایمان والوں کا یہ شعار ہے، یہ قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ للذین آمنوا اشد حب للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. تو جس کے دل میں شدید اللہ کی محبت ہو تو وہ کبھی بھی لوگوں کے لیے، خاندان کے لیے، کسی بھی رشتے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. جب شدید محبت سب سے اوپر، جیسا کہ حکم ہے، اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونا چاہیے. تو جب شدید ہو اللہ کی محبت دل میں، تو کیا آپ کسی رشتے کے لیے یا لوگوں کے ڈر سے اللہ کو ناراض کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو سب سے اوپر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. پیدا کریں، لائیں اس لیول پر کہ سب سے اوپر اللہ کی محبت. پھر نمبر 2 پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے احکامات اور ان کا طریقہ. اور پھر اللہ کی محبت میں اللہ کے احکامات کے مطابق درجہ بدرجہ رشتوں کی محبت، ان سے بھی محبت کرنا چاہیے. رشتوں سے محبت کرنا منع تو نہیں ہے، ہر رشتے سے محبت ہے، لیکن رشتوں کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر ہی تو گڑبڑ ہوگی. اور اسی طرح رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی کہ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ہی نامکمل ہے جب تک آپ نے فرمایا کہ میری محبت، میں تمہیں ہر رشتے سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو پھر ان 2 محبت کے بعد جو محبتیں ہیں ان سے آپ محبت کریں اللہ کے حکم کے مطابق. اور جس نے یہ کر لیا تو وہ اس دن کامیاب ہے جس دن کا ذکر ہو رہا ہے، واتقوا. تو پہلی بات بتائی گئی کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان تو کسی انسان کے کام ہی نہیں آئے گا. دوسری بات بتائی جا رہی ہے، اور کیا ہوگا؟ ولا یقبل شفاعت، اور نہ ہی اس سے قبول کی جائے گی کوئی سفارش. کس سے؟ کسی نفس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اب یہ بالکل درست بات ہے، یہ آیت اس کو نگیٹ نہیں کر رہی کہ روز قیامت انبیاء اور شہداء اور صالحین وغیرہ سفارش کر سکیں گے، کریں گے. لیکن جیسے حفاظ کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس جو سفارش ہے اس کی بہت کڑی شرائط ہیں. اس لیے صرف سفارش پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے. میں بتاتی ہوں ابھی آپ کو شرائط کہ کیا کیا شرائط ہیں. لیکن میں کیا کہہ دوں کہ تکیہ کر کے بیٹھ جانا. اب کوئی یہ سمجھے کہ میرے خاندان میں ایک میں نے آفس بنا دیا ہے تو وہ تو بس سب گھر والوں کو لے کے جنت میں چلا جائے گا. اب میں جو بھی کرتا رہوں، یہ جو بھی کرتی رہوں، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، نماز نہیں پڑھوں، روزہ نہیں، معاملات میں، تو کیونکہ میں نے تو آفس بنا دیا. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. جو سفارش ضرور ہوگی، لازمی ہوگی، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے حدیث میں، لیکن اس کی کڑی شرائط ہیں. شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 شرط، سفارش وہ کر سکے گا، اور یہ ساری شرائط آیات کے مطابق ہیں، ابھی آیات آپ کو بتاؤں گے. نمبر 1 شرط، سفارش وہ کر سکے گا اللہ کے حضور میں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے. کوئی خود سے اٹھ کر کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا کہ جی وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے تو میں خود کھڑے ہو کے، یا میرے لیے کوئی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ جی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. نہیں، نو وے. اللہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے جس کے لیے دیں گے تو وہ کھڑے ہو کے سفارش کر سکے گا. تو پہلی شرط، سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اجازت دیں گے. نمبر 2، جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس وقت اٹھ کر سفارش کر سکے گا کہ جی اب تمہارے پاس، اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں اس وقت، تو اب تم اٹھ کر اجازت سفارش کر سکتے ہو. نمبر 3، سفارش کرنے والا اسی کی سفارش کر سکے گا جس کے لیے اس کو اجازت ملے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. نمبر 3 شرط ہے، سفارش کرنے والا اسی کی سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. یعنی یہ شرط یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو اجازت مل گئی کہ آپ اٹھ کے فلاں کی سفارش کر دیں، میری کر دیں، تو کھڑے ہو کے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اب آپ اس کی بھی کر دوں، اس کی بھی کر دوں، یا اللہ اس کو بھی چھوڑ دے، اس کو بھی چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے
کہ اسی کی سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. نمبر 4 شرط، صرف اس عمل یا اس گناہ کی سفارش کر سکے گا جس کو اجازت دی جائے گی جس کے لیے اس کو اجازت ملی ہے. یعنی پوری کے پورے گناہ بھی نہیں بخشوانے کے لیے اس کو اجازت مل جائے گی ایک دم کہ وہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ اللہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے. نہیں، جس عمل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ اچھا چلو اس کی تم معافی کرا دو تو وہ کرا سکے گا. تو کیا شرائط ہیں کہ کون کرائے گا، کب کرائے گا، کس کے لیے کرائے گا، کس حد تک کرائے گا، کس کام کی کرائے گا، یعنی کس معاملے میں کرائے گا. ان سب باتوں کا تعین مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. تو اب اس کے بارے میں دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں آپ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. من ذا الذی، کس کی مجال ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے پاس، الا یہ کہ جس کے لیے اس کا اذن ہو. تو مجال تو کسی کی بھی نہیں ہوگی کہ وہ خود سے اٹھ کے سفارش کر سکے. پھر سورہ الزمر آیت نمبر 44 ہے، الزمر 44، قل للہ شفاعۃ جمیعہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سفارشیں ساری کی ساری. لہو ملک السماوات والارض، ساری سفارش تو اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ شرائط تو میں نے آپ کو بتا دی. تو کہ جس کے لیے چاہے گا، جس کو اجازت دے گا بولنے کی، جس کی بات کو پسند فرمائے گا اسی کو اجازت ملے گی. پھر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 104 ہے، الطٰہٰ 104، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن وفی لہ ورضی لہ قولا. اس دن نہیں نفع دے گی کسی کو بھی کسی کی شفاعت سفارش، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کے لیے رحمان اجازت دے دے، ورضی لہ قولا، اور وہ راضی بھی ہو اس کی بات سے. کس کی بات سے راضی ہو؟ یعنی جو سفارش کرنے والا ہے اس کی سفارش سے اللہ راضی بھی ہو. یہ بھی شرط ہے کہ وہ صحیح سفارش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جان لیں کہ وہ صحیح سفارش کر رہا ہے. اگر غلط سلط کی تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا. تو وہ رضی اللہ رضی اللہ قولا، اس کی بات پہ جو سفارش کرنے والا سفارشی ہے رحمان راضی بھی ہو تب فائدہ دے گی. تو اسی طرح سورہ المدثر 48 میں آتا ہے فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، نہیں کام آئے گی اس دن ان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش. سورہ نجم آیت نمبر 26 ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ذرا بھی کام نہیں آئے گی ان کی سفارش، ذرا سی بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے دے، جس فرشتے کو اجازت دے دے، ہاں، اور لمن یشاء ویرضی، اور جس کے لیے وہ راضی بھی ہو جائے، اور جس کے لیے وہ چاہے گا کہ ہاں اس کی سفارش کر دی جائے. تو اب شفاعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سوچیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب کی سب شفاعت جو ہے قل للہ شفاعت جمیعہ ہے. اور یہاں پر سوچنے کی یہ بھی بات ہے کہ سفارش اللہ تعالیٰ جس کی کرنے کو، دیکھیں شفاعت کی جو بات ہے نا، ابھی آپ آگے بھی اس کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے. شفاعت ہوگی لیکن دیکھیں جو نیک ہے، نیک کام کرتا رہا ہے، غلطی سے اس نے کہیں کوئی غلط کام کر لیا، کوئی گناہ کا کام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے لیے کسی کو اجازت دے دیں گے کہ ہاں آپ اس کی سفارش کر دیں. تو بہرحال اس آیت کے حصے میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ کیا ہے کہ کسی سفارش پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ خود ایمان لا کر، شعوری ایمان لا کر اچھے اعمال خود اکٹھا کرنے ہیں. کیونکہ دیکھیں بغیر ایمان اور اچھے اعمال کے سفارش بیکار ہوگی. کیا ایسا ہو سکے گا کہ کسی کے پاس ایمان نہیں، اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سفارش مان کے اس کو کہہ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ؟ سوچے نا، سوچے یہاں کس کانٹیکس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے. کانٹیکس کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہے کہ جو یہود ہیں بنی اسرائیل، ان کے غلط عقیدے کا تو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں، تو جو ہم کرتے رہے ہمیں عذاب ملے گا ہی نہیں، اور ملے گا بھی تو چند دن کے لیے. اس پہ یہ ساری بات بتائی جا رہی ہے اور سبھی کو بتائی جا رہی ہے.
پھر آپ دیکھیں نا نوح علیہ السلام جو تھے، ان کا پیغمبر اتنے بڑے، ان کا بیٹا ان کی نظروں کے سامنے طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا. ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لایا نہیں تھا، ایمان اور عمل صالح اس کے پاس نہیں تھے. پیغمبر کا بیٹا، ڈائریکٹ بیٹا ان کا سگا بیٹا. اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، دونوں کی بیویاں عذاب میں اپنی قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، اس طرح ان کا ایمان جو ہے وہ شعوری نہیں تھا. اور دوسری طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایمان لے آئی تھی، تو ان کے ایمان نے اور اچھے اعمال نے ان کو جنت میں محل کا حقدار بنا دیا. ہاں تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنا ایمان اور اپنے عمل صالح کام آنے والے ہیں اس دن. تو یہ بات لکھ لیں. کہاں لکھ لیں؟ دل پر لکھ لیں. کیا بات کہ روز قیامت یومن جس دن کا ذکر ہو رہا ہے، اپنا اپنا ایمان اور اپنے اپنے اعمال کام آئیں گے. ٹھیک ہے، کیا کام آئے گا؟ اپنا اپنا ایمان اور اپنے اپنے اعمال. اور اس سے پہلے بھی، اس روز قیامت سے پہلے بھی، مرنے کے ساتھ ہی قبر میں بھی اپنے اپنے اعمال اور اپنا ایمان، اپنا اپنا ایمان. تو دو چیزیں ہو گئی کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نمبر 2 ولا یقبل منها شفاعت، سفارش پہ بھی تکیہ کرنا بیکار ہے. نمبر 3 ولا یؤخذ منها عدل، اور نہیں لیا جائے گا منها اس سے، یعنی کسی نفس سے، عدل کوئی بدلہ. بدلے میں بھی کچھ لے کر نہیں چھوڑ دیا جائے گا. بدلہ، عدل یہاں پر لفظی معنی میں ہے، بدلہ برابر کا بدلہ، اور معاوضے کے معنی میں ہے یہاں عدل، فدیہ کے معنی میں رینسم. تو ولا یؤخذ منها عدل کا معنی کہ اس دن کسی نفس سے کوئی بدلہ، معاوضہ، فدیہ، رینسم لے کر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ معاوضہ دے کر انسان جو ہے بڑے بڑے جرائم سے چھوٹ جاتا ہے، تو لیکن وہاں یہ بھی نہیں ہو سکے گا. اور اس کے بارے میں بھی آیات ہیں. سورہ آل عمران 91 کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آل عمران 91، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر پر مر جاتے ہیں، اگر وہ زمین بھر بھی، یعنی پوری زمین جتنا بھی سونا فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو نہیں چھوٹ سکیں گے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر مجرموں کے پاس زمین کی تمام چیزیں اور اس کے مثل اور بھی ہوں، اور روز قیامت وہ فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو قبول نہیں ہوگا. المائدہ 36 میں آتا ہے، سورہ مائدہ 36 میں کہ ان الذین کفروا ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا من عذاب یوم القیامہ لا تقبل لهم. اگر جن لوگوں نے کفر کیا وہ عذاب سے بچنے کے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی لے آئے، اور اس کے مثل اور بھی کچھ لے آئے، اتنا ہی، اور یعنی دگنا بھی لے آئے، تب بھی وہ عذاب سے دے کر چھوٹنا چاہیں تو نہیں چھوٹ سکیں گے. اور سورہ المعارج آیت نمبر 11 to 14 ہے. المعارج 11 to 14، یبصرونہم، یہ بھی بہت ہی اہم بات بتائی جا رہی ہے. یبصرونہم، بصرہ سے ہے، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. کون؟ عزیز رشتہ دار. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا نا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو ہم سوچیں کہ اچھا کام کیسے آئے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، میرا ماں کدھر ہوگی، بیٹا کدھر ہوگا، اتنا بڑا شہر اور روز قیامت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، دکھائے جائیں گے. ایک دوسرے کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ میرا فلاں رشتہ ہے، وہ میری گہری دوست ہے، وہ میرا بیٹا ہے. یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، نظر آئیں گے. تو یود المجرم، اور چاہے گا مجرم جس نے بھی گناہ کیا ہوگا، کوئی بھی گناہ، لو یفتدی، کہ وہ فدیے میں دے دے کاش، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا دے دے فدیے میں؟ مجرم چاہے گا بھی بنی ہی، اپنے بیٹے کو دے دے، وہ صاحبت ہی واقعی ہی، اپنی بیوی کو دے دے فدیے میں، بھائی کو دے دے، وہ فصالت ہی، وہ فصالت ہلتی تؤویہ، اپنے پورے کنبے کو دے دے فدیے میں عذاب سے بچنے کے لیے جس میں وہ رہتا تھا، لیکن یہ ہو نہیں سکے گا. وَمِنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب دے دے اگر اس کو مل جائے، لیکن بس اس کو عذاب سے نجات مل جائے. کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ،
نہیں، ہرگز بھی نہیں ہو سکے گا. پھر تو کوئی کسی قسم کا بدلہ، فدیہ اور رینسم، چاہے رشتے کے صورت میں دیا جائے، بیوی دو، بچے دے دو، خاندان دے دو، کچھ بھی نہیں قبول کیا جا سکتا. کیا زمین پر سونا؟ نتھنگ. کلا انہا لظا. پھر تو صرف کیا ہوگا؟ اس کے برے اعمال کا اس کو بدلہ بھگتنا ہوگا. پھر 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی کیا ہے؟ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. نصرہ سے اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے جا رہا ہے تو وہ مدد کر کے اس کو چھڑا لے. کیونکہ قرآن اس کے علاوہ بھی بتاتا ہے کہ لا بیعن ولا خلال، کہ اس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی گہری دوستی کام آئے گی. سورہ ابراہیم 31 میں آتا ہے گہرے دوست ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں نا. سورہ ابراہیم 31 ہے. قل یا لعبادی الذین آمنوا، آپ بتا دیں میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں، کیا بتا دیں؟ کہ یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، من قبل، اس سے پہلے نماز قائم کریں اور خرچ کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے. کس سے پہلے؟ کہ یاتی یومن، کہ وہ دن آ جائے، لا بیعن، کہ جس میں کوئی تجارت لین دین نہیں ہے، فی، اس میں، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی گہری دوستی کام آئے گی. تو گہری دوستیاں بھی سب کچھ ختم ہو جائیں گی. آپ آگے پڑھیں گے، لیکن صرف جو قرآن کہتا ہے جو متقی ہیں، جن کا تعلق نیک لوگ قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اللہ کی محبت میں تھا، تو وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں گے. تو بہرحال کوئی گہری دوستی، کوئی تجارت، کوئی مددگار. سورہ الاقاف 21 ہے، اس کی میں آپ کو سورہ الاقاف 21 کا ترجمہ بتا رہی ہوں. جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، آج وہ ان کی مدد کو کیوں نہیں آتے، بلکہ وہ تو گم ہو گئے. ولا ہم ینصرون، گم ہو جائیں گے. جن کے اوپر آج انسان تکیہ کیے ہوگا، نظر ہی نہیں آئیں گے. ہر کوئی اپنے مشکل میں پڑا ہوگا، کیا پتا کہاں پھنسا ہوگا. تو کیا پتا چل رہا ہے؟ کوئی قرابت دار، کوئی نسب دار، کوئی گہرا دوست، کوئی لین دین، کوئی رشتہ، کوئی پیر و مرشد، کوئی ولی، کوئی فدیہ اس دن کام نہیں آئے گا، کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا. تو دیکھیں، جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو یہی 4 صورتیں ہوتی ہیں نا جس کے ذریعے وہ بچ سکتا ہے. نمبر 1 کہ کوئی اپنا پیارا رشتہ جو ہے وہ جرم اپنے سر لے لے، جیسے ہوتا بھی ہے دنیا میں. باپ بیٹے کا جرم لے لیتا ہے اپنے سر کے، نہیں اس نے قتل نہیں کیا، میں نے کیا ہے، خود جیل چلا جاتا ہے. لیکن کہا گیا کہ وہاں نہیں ہے ایسا، کوئی نفس کسی نفس کے کام وہاں نہیں آ سکے گی. نمبر 2 کیا ہوتا ہے؟ کوئی بڑے آدمی کی سفارش کروا کے چھوٹ جاتا ہے، بیل ہو جاتی ہے. بڑے آدمی کی سفارش، بیل ہو جاتی ہے، آپ چھوٹ جاتے ہیں. نمبر 3 رینسم، بھاری سا فدیہ دے کر چھوٹ جاتا ہے انسان. نمبر 4 کوئی اثر رسوخ والا آدمی مدد کو آ جاتا ہے، ینصرون، مدد دے دیتا ہے. کوئی انفلوئنشل شخص جو ہوتا ہے وہ اپنا انفلوئنس ڈال کے چھڑا لیتا ہے، یا کسی اور طریقے سے مدد کر کے چھڑا لیتا ہے، زور زبردستی سے، کچھ بھی. تو اس آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا بنی اسرائیل کو خاص کانٹیکس میں کہ اپنے غلط عقیدے سے بچ جائیں. صرف انبیاء کی نسل سے ہونا کافی نہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے ہر انسان کو وارن کر دیا گیا کہ روز قیامت عذابوں سے بچنے کے لیے تمہاری اس دنیا کے جو رائج طریقے ہیں ان میں سے کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا. محبتیں فنا ہو جائیں گی. لا انصاب بینہم، کوئی رشتہ نہیں رہے گا. رشوتیں اور شفاعتیں، یہ رشوتیں کٹ جائیں گی، شفاعتیں اللہ کے اذن سے ہوں گی. آپس کی مدد و نصرت ہٹ جائے گی. تو اس روز کام آنے والی 2 ہی چیزیں ہوں گی، جو میں نے آپ کو کہا کہ لکھ لیں. ایمان اپنا اپنا، اور عمل صالح اپنے اپنے. اور فیصلے کا اختیار اس دن صرف اور صرف مالک یوم الدین کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ واحد القہار کے ہاتھ میں ہوگا، جو عادل حاکم ہے. عادل حاکم ہے نا، اس لیے پورا عدل کرے گا نا. یہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کے حاکموں کی طرح تھوڑی نہیں ہے، وہ عادل حاکم ہے، عدل کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم کسی نے کیا کوئی نفس اس کا خود لے لے. ہاں، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اٹھ کے
غلط جیسے یہاں کیا ہوتا ہے، غلط سفارشیں، غلط گواہیاں، تو وہ تو عادل ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، تو یہ بھی نہیں ہونے دے گا، اور کسی کو کسی کے غلط طریقے سے مدد بھی نہیں کرنے دے گا. تو بنی اسرائیل سے زیادہ تو ہمارے لیے سبق ہے اس میں. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بنی اسرائیل کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اس وقت فضلتکم علی العالمین عام ہے. یہ فضیلت یافتہ قوم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ اس نے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، ہدایت کا کام کرنا ہے. تو سبق تو زیادہ ہمارے لیے ہے کہ اس روز یومن جس کے لیے کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا یومن، کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد، کوئی ماں باپ، شوہر، بیوی، دوست، کوئی طریقہ اس دنیا کا کام نہیں آئے گا. ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا ہوگا. سورہ المدثر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر شخص باوجہ اپنی کمائی کے بدلے اپنی ہاتھ کی کمائی کے رہن رکھا ہوا ہے. رہن کیا ہوتا ہے؟ گروی. گروی کوئی چیز جب کسی کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ جب اس کے پیسے دے دیں گے جتنے آپ نے اس کے بدلے ادھار لیے ہوتے ہیں، تو وہ چیز آپ چھڑا سکیں گے گروی سے، واپس لے جا سکیں گے. تو کلو نفس بما کسبت رہینہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کے عوض اس روز چھوٹ سکے گا اللہ کے دربار میں، ورنہ رہن میں ہے. اگر وہ اچھے اعمال لے کر پہنچ گیا اور اتنے اعمال اس کے اچھے ہوئے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو رہن سے چھڑا لے تو چھوٹ جائے گا، اگر نہیں لے کر گیا تو نہیں چھوٹے گا. تو کل نفس بما کسبت رہینہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہر انسان گروی ہے، کمائی کر کے لے کر جائے گا، چھوٹ جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ سیرت میں آتا ہے، ابھی آپ سیرت میں انشاءاللہ پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اے فاطمہ بنت محمد، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. دنیا میں جو مجھ سے لینا چاہتی ہو وہ لے لو، لیکن وہاں میں کام نہیں آؤں گا. اور یہ بات آپ نے اپنے اور رشتہ داروں سے بھی کہی، اپنی پھپھی سے بھی کہی کہ پھپھی جان آپ یہاں جو چاہتی ہیں لے لیں، وہاں میں آپ کے کام نہیں آ سکوں گا. سوچیں کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے. بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی پچھلی تفسیر میں آپ نے پڑھا کہ جو خاشعین ہوتے ہیں نا، جن کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی، ان کی بڑی خوبی کیا بتائی گئی کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ انہم الیہ راجعون، اور وہ اس کی طرف پلٹنے بھی والے ہیں. تو بات یہ ہے کہ لوٹنا اسی کی طرف ہے، فیصلہ بھی سارا اس کے ہاتھ میں ہے. ساری شفاعت کس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں ہے. تو پھر راضی کرنے کی کوشش کس کو کرنا چاہیے؟ کس کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر ہونا چاہیے؟ یہ سوچیں. ہم کس کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، کس کس کی فکروں میں لگے رہتے ہیں، فلاں ناراض نہیں ہو اور فلاں ناراض نہیں ہو، کچھ بھی کر لو، لیکن فکر کس کی ہونا چاہیے کہ کون راضی ہو اور کون ناراض نہ ہو. تو یہ سوچنے کی بات ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون. نجیناکم کا لفظ نجی سے ہے، نون جیم چھوٹی ہے، اور نجا جو ہوتا ہے تجدید کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کو نجات دینا، نجا کا بھی اور انجا کا بھی. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مزید احسان یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی تھی تم کو من آل فرعون سے. اور آل جو ہوتا ہے اس کے اندر گھر والے بھی آتے ہیں آل کے اندر، اور فالوورز بھی آتے ہیں، پیروکار. تو آل فرعون کا مقصد فرعون کی پوری قوم اور اس کا لاؤ لشکر سبھی ہے. تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آگے کچھ آیات میں بے شک ڈائریکٹ خطاب بنی اسرائیل کو ہے جو موجودہ یہود مدینہ ہیں، بنی اسرائیل ہیں، لیکن خطاب کسی بھی قوم سے ہو اس کے آئینے میں ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی تو بتا رہے ہیں.
تو براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن پھر ہر اس شخص سے ہے جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تم کو نجات دی تھی آل فرعون سے۔ تو کب نجات دی تھی؟ آپ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، تھوڑا سا ریمائنڈر دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اصل ملک جو ہے وہ کون تھا؟ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، اصل ملک ان کا فلسطین تھا۔ پھر جو ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، ان کو کنویں میں ڈالا گیا، سوچلے بھائیوں نکالے گئے، بکے اور مصر پہنچے، پھر بادشاہ بنے۔ تو یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ تھے تو اس وقت جو ہے وہ ان کے علاقے میں قحط پڑا تھا، فلسطین کے علاقے میں۔ تو ان کے سوتیلے بھائی یہاں اناج وغیرہ لینے آئے تھے، اور پھر فائنلی یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری فیملی کو مصر میں آباد کر لیا تھا بلا کے۔ اوریجنلی فلسطین ان کا ملک تھا، یاد رکھیں بنی اسرائیل کا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور فرعون کا دور آیا، مصر کا جو بادشاہ تھا، تو بنی اسرائیل کو اس نے آہستہ آہستہ غلام بنا لیا۔ اور فرعون جو ہے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، یہ نام نہیں تھا فرعون، یہ بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ جیسے اس زمانے میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، روم کے جو بادشاہ تھا اس کا لقب ہوتا تھا قیصر، اور شاہ ایران کو کسرا کہتے تھے، اور جیسے جو حبشہ کا ایریا تھا نا اس کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ تو جو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام جب ان پر مبعوث ہوئے تھے، ان کا واسطہ ایک سے زیادہ فرعونوں سے پڑا تھا۔ فرعون لقب تھا نا۔ تو جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، جس کے محل میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اس کا نام رامسیس تھا، رے این میم سین یہ اور سین، رامسیس۔ اور جس کے سامنے انہوں نے اپنی رسالت پیش کی تھی نا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اس رامسیس کا بیٹا تھا، اور اس کا نام منفتح تھا، منفتح، جو غرق ہوا تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور فرعون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرعون کا جو لفظ ہے نا وہ را سے ہے، رے عین۔ تو را جو ہے عبرانی زبان میں سورج کو کہتے تھے، جو سب سے بڑا دیوتا جس کو یہ مانتے تھے، اور اپنے بادشاہ کو اس کا اوتار سمجھتے تھے، اس لیے ان کے بادشاہوں کا لقب فارے تھا، فے الف رے این، فارے، اوتار سورج دیوتا کا۔ تو فارے عربی اس میں عبرانی میں، اور عربی میں یہ فرعون ہو گیا۔ تو یہ اس کا اوریجنیشن ہے فرعون کا۔ بہرحال فرعون ان کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور رامسیس بڑا فرعون تھا جس سے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے تھے، جس کے محل کے اندر۔ تو یہ جو بڑا فرعون تھا نا، یہ بنی اسرائیل سے دل میں خائف تھا، ڈرتا تھا، انوائڈ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ بے شک اس نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ تو یہ کیا کرتا تھا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء العذاب، برے عذاب کے ساتھ۔ یسومونکم یعنی آل فرعون بنی اسرائیل کو تکلیف دیتے تھے بہت برے عذاب کے ساتھ۔ یسومونا کا جو لفظ ہے ساما یسومو سے، سین و میم روٹ ہے، اور ایسی تکلیف ہے جس میں ذلت اور خواری بھی ہو۔ تو اب یہ کیا تکلیف تھی جو فرعون، آل فرعون ان کو دیتے تھے بنی اسرائیل کو ذلت اور خواری کے ساتھ؟ یہ روایات میں آتا ہے کہ جو بڑا فرعون تھا رامسیس، اس نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ تو فرعون نے ایک خاص پلاننگ سے یہ حکم جاری کر دیا تھا، بڑی اس نے پلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، نساء کو۔ اب دیکھیں آیت کو کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، کیسے برا عذاب دیتے تھے کہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ عورتوں کو کیونکہ زندہ چھوڑ دیتے تھے کیونکہ ان کو لونڈی غلام لونڈیاں بنانا چاہتے تھے، اور یہ بھی ایک بہت ہی ان کی غیرت کے اوپر ایک ضرب تھی۔ اچھا اب یہ جو نجومی کی بات ہے نا، اس میں کوئی نجومی کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے, آپ سمجھے کہ اس نجومی نے بتایا, تو نہیں, نجومی جھوٹ بولتے ہیں, غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے, اور یہ اسرائیلی روایت ہے, قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. تو اصل میں بات یہ تھی کہ رامسیس جو تھا فرعون, وہ ان کی تعداد سے ڈرتا تھا کہ یہ غالب نہ آ جائیں, تو اس لیے اس نے اس طرح کا حکم جاری کیا تھا کہ قتل کر دیا جائے بیٹوں کو, کہ بیٹے ہوں گے تو مرد ہی غالب آتے ہیں, تو اس نے کہا عورتیں کیا, عورتوں کو غلام, ان کو لونڈی بنا لو, تو پوری طرح ان کو انڈر کنٹرول رکھو. اب یہ جو یہاں آیا ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں کہ یسومونکم سوء العذاب, اس کے بارے میں بھی دو آراء ہیں, کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یسومونکم سوء العذاب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور یذبحون ابناءکم الگ چیز ہے, یعنی یہ دو چیزیں ہیں. یہ بعض مفسرین نے کہا. کیوں کہا؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ آگے آپ پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں یہ الگ سے آتا ہے. سورہ ابراہیم میں ایسے آیت آتی ہے کہ یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم, کہ وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. تو اس مفسرین کے گروپ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنا الگ تھا, اور سوء العذاب کیا تھا, برا عذاب ان کے اوپر یہ تھا کہ ان سے بیگار لیتے تھے, بہت زیادہ سخت قسم کے کام لیتے تھے. فرعونی بڑی بڑی بلڈنگز بنواتے تھے, اور بلڈنگز بنانے میں کئی جو ہے یہ بنی اسرائیل مر جاتے تھے. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں, یسومونکم سوء العذاب, اور دوسرا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں دوسرے مفسرین کے مطابق, کہ وہ کہتے ہیں کہ یسومونکم سوء العذاب جو ہے اس کی تفصیل ہے کہ یذبحون ابناءکم. سمجھ گیا؟ یہ دو باتیں ہیں. اور یذبحون کا جو لفظ ہے نا, یہ ذبح سے ہے, زال بے ہے, لیکن پھر اس میں آپ دیکھیں تجدید ہے. تو جب تجدید آتی ہے تو اس میں سختی اور شدت پائی جاتی ہے, تو بہت ہی کوئی تکلیف دہ طریقے سے ان کے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل فرعون کے جو انڈر کنٹرول ایک غلامی میں ایک بہت ہی سخت محنت مشقت غلامی کی, اور ایک ذلیل و خوار کرنے والی اور ایک بہت ہی تکلیف دہ زندگی گزار رہے تھے. اور یہ جو حکم تھا نا کہ جتنے بھی بیٹے سال بھر پیدا ہوں ان کو بنی اسرائیل میں ذبح کر دیں, اس میں آگے چل کے تھوڑی ترمیم کی گئی تھی کہ اچھا ایسا کرو کہ 1 سال ذبح کر دیا کرو اور 1 سال نہ کرو, آلٹرنیٹ کر لیا جائے. اور وہ بھی فرعون نے اس لیے کیا تھا کہ اس کو حواریوں نے یہ سمجھایا کہ سارے بیٹے تم ذبح کرواتے رہو گے تو تم کام کس سے کرواؤ گے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 1 سال ذبح کرو اور 1 سال چھوڑ دو. تو اب ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام, تو ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال وہ سال تھا جس میں ذبح نہیں ہونا تھا, تو وہ بچ گئے. اگلا سال جب آیا تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, تو اب ان کی ماں بہت پریشان ہوئی. تو قتل سے بچانے کے لیے ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, القاء کیا گیا تھا ان کی طرف کہ ان کو دریا میں ڈال دو ٹوکری میں بند کر کے. اور یہ ساری تفصیلات آگے آتی رہیں گی. لیکن ہوا کیا تھا کہ جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے اتنے بچے قتل کروائے, وہ فرعون کے اپنے گھر میں پلا. فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پالا. تو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام کے اوپر, لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو ایسی ایسی آپ کو قدرتیں نظر آئیں گی اللہ تعالیٰ کی جب آپ پڑھیں گے. دیکھیں بیٹے کتنے ذبح کرائے, جس کو بچانا تھا, جس نے اس کا تختہ الٹنا تھا, اس کو اس کی اپنی بیوی نے پالا. تو اللہ تعالیٰ غالب ہے نا. تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ آلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ, اور اس میں یعنی یہ جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے, ذالکم بلاء آزمائش تھی, من ربکم عظیم, بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے. بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ اس طرح ان کے ساتھ ہو رہا تھا. بلاؤن کا جو لفظ ہے نا, بلا اور ابلا اور ابتلا, اس کے معنی ہوتے کہ شدید آزمائش, بہت ہی سخت آزمائش,
لیکن جو بھلائی کے لیے کی جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس جو آیت ہیں یہاں ایک دو آیات، اس سے ہمیں 3-4 اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر 1 کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو بحیثیت قوم تمہارا کیا حشر ہو گیا تھا. بحیثیت قوم تمہارا کیا حشر ہو گیا تھا، کیسی غلامی کی زندگی تم گزار رہے تھے، تمہاری نسلوں کو ختم کیا جا رہا تھا تمہاری نظروں کے سامنے، عورتوں کو تمہاری نظروں کے سامنے لونڈی بنایا جا رہا تھا. ایسے حالات میں اس نے تمہاری مدد کی اور نجات دی فرعون کے ظلم سے. تو بات یہ ہے سوچنے کی کہ بنی اسرائیل کا یہ حشر کیوں ہوا تھا. پہلے تو فضلتکم علی العالمین کی بات تھی، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ حشر کیوں ہوا. یہ سوچو. ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دور تک تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے. یوسف علیہ السلام نے بلایا نا ان کو مصر میں اپنے پاس، اور اس کے بعد جب ان کے انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اپنے راستے سے ہٹنا شروع ہو گئے. کتاب تو ابھی نہیں آئی تھی. یوسف علیہ السلام جو ان کے نبی کے صحیفے تھے یا جو ان کے احکامات تھے اس سے ہٹ گئے، غلط چیزوں میں پڑ گئے، دھیان ان کا دین کی طرف سے بالکل ہٹ گیا. یوسف علیہ السلام نبی تھے نا، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا، سارے انبیاء چلے گئے، یہ بگڑتے چلے گئے اور اتنے بگڑے کہ آخر فرعون کے قابو میں آ گئے. تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب تک کوئی قوم اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرتی ہے تو عروج پاتی ہے، اور اگر چھوڑ دیتی ہے تو زوال پذیر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. آپ مسلمانوں کی پچھلی تاریخ دیکھیں تو بر صغیر میں مسلمان بھی فاتح بن کر داخل ہوئے تھے لیکن پھر انگریزوں کے غلام بن گئے تھے. تو بہرحال بحیثیت قوم، یہ اس میں اللہ تعالیٰ سبق سکھا رہے ہیں اور سبھی کو بتا رہے ہیں کہ بحیثیت قوم دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ جب تک کوئی قوم اللہ اور رسول کے احکامات کو یاد رکھتی ہے، پابندی کرتی ہے تو عروج پاتی ہے، اور جب بھول جاتی ہے، اسے پش ڈال دیتی ہے تو زوال پذیر ہو جاتی ہے. اور دوسرا سبق آپ دیکھیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آزمائش رب کی طرف سے آتی ہے. بلاؤ مر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی. تو رب کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور انفرادی طور پر بھی آتی ہے اور بحیثیت قوم بھی آتی ہے. یہ آپ بہت جگہ ابھی قرآن میں پڑھیں گے، اور کہ انڈیویجولی بھی انسان پر آزمائش آتی. کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جس پر کسی نہ کسی قسم کی آزمائش نہ آئے، اور بحیثیت قوم بھی آتی ہے، اور اس کی کئی وجوہات قرآن بیان کرتا ہے. انفرادی طور پر کیوں آتی ہے کہ انسان پلٹے اور رجوع کرے. انفرادی طور پر آزمائش آتی ہے، کئی وجوہات ہیں انڈیویجول کے اوپر بھی آنے کی، کہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان دیکھے سوچے کہ میرے پر آزمائش کیوں آئی ہے، پلٹے اور رجوع کرے. یا کبھی درجات بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے انسان کے، کہ اللہ تعالیٰ جس کا درجہ بہت بلند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس تک نہیں پہنچ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال کے اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں. اب اس میں اصول یہ رکھنا چاہیے کہ جب میرے اپنے اوپر آزمائش آئے تو میں یہ دیکھوں کہ میں نے کچھ ایسا تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آزمائش آئی اور میں رجوع کروں. لیکن جب میں کسی دوسرے کو آزمائش میں دیکھوں تو میں یہ سوچوں کہ ضرور اس کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اصول رکھنا چاہیے. تو انفرادی طور پر ان وجوہات سے آتی ہے، اور بحیثیت قوم بھی تقریباً یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ ایک قوم کے اوپر مشکلات لاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور پلٹ آئیں. جب کوئی قوم بحیثیت قوم اللہ اور رسول کی بہت نافرمانی کی طرف گامزن ہو جاتی ہے تو بحیثیت قوم اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں. یہ بھی ذرا سوچنے کی باتیں ہیں کہ بحیثیت قوم وہ پلٹیں. آپ دیکھیں کہ اگر آج جو امت مسلمہ ہے تو ہر طرف مشکلات کا اس کو سامنا ہے، تو بحیثیت امت ہمیں دیکھنا چاہیے نا، کہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں جو ہمارے ذمے دیا گیا تھا، جو نبی ہمارے ذمے صلی اللہ علیہ وسلم مشن کر کے گئے تھے وہ ہم کر رہے ہیں. جس حد تک کرنا چاہیے اس حد تک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور ایک اور بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ درجات کے حوالے سے یا امتحان لینے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزمائش اس لیے آتی ہے انسان کے اوپر کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے. کب؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں، اپنا کام لینا چاہتے ہیں.
دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے آزماتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے کام کے قابل بھی ہے کہ نہیں. تو اس کو ذرا ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک مٹی کا برتن بھی خریدتے ہو تو اسے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کچا تو نہیں ہے. مٹی کا برتن انسان جب خریدتا ہے دیکھتا ہے کچا تو نہیں کہ فوراً ہی ٹوٹ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی کام کے لیے کسی کو چنے گا تو ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا کہ کچا تو نہیں ہے. تو اس لیے بھی آزمائش آتی ہے. جب کسی کے ذمے کوئی بڑا کام دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو آزمائش سے گزارا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کچا تو نہیں ہے پکا ہے. تو یہی ان کے ساتھ ہوا کہ وفی ذالکم بلاء عظیم. بنی اسرائیل کو بھی فضیلت دی جانے والی تھی. انی فضلتکم علی العالمین کیا جانے والا تھا. کتاب ان کے ذمے کے پاس آنے والی تھی اور ان کے ذمے دنیا کی ہدایت کا کام کیا جانے والا تھا. تو ان کی اس لیے بلا کی گئی ذالکم بلاء من ربک العظیم کہ کتنا صبر کرتے ہیں اتنے سخت مصائب پر بھی. اور پھر جو ان کو نجات دے دی سب سے فنجیناکم تو اس میں بھی آزمائش تھی کس چیز کی کہ کتنا شکر کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں اور نعمت لے کر بھی آزماتے ہیں. دونوں میں آزمائش ہوتی ہے. نعمت لے کر بھی آزماتے ہیں کہ انسان کتنا صبر کرتا ہے اور نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں کہ کتنا شکر کرتا ہے کتنا شکر گزار ہوتا ہے کتنا جھکتا ہے کتنی فرما برداری کرتا ہے. اور ایک مومن کی زندگی میں دو ہی رویے ہوتے ہیں. دو اونلی ٹو. اور کوئی رویہ نہیں مومن کی زندگی میں. صبر اور شکر. ہر مشکل مصیبت پر صبر اور ہر مشکل مصیبت پر صبر ہر نعمت جانے پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے ابو داؤد کی کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے. مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر کا حقدار ہوتا ہے. اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر کا حقدار ہوتا ہے. تو مومن کے یہ دو رویے ہوتے ہیں اور اگر دو ہی رویے انسان رکھے تو پھر اس کے لیے ہر طرح سے اجر ہے. خیر ہی خیر ہے مومن کے لیے. وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو وَأَنْجَيْنَاكُمْ اور پھر نجات دی ہم نے تم کو وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ فَرَقْنَا فرقنا کا لفظ فرقہ سے فیرقہ کسی چیز کو پھاڑ کر دو یا دو سے زیادہ حصوں میں تقسیم کر دینا. فرقہ بھی اسی سے ہوتا ہے نا فرقہ واریت. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور احسان یاد دلا رہے ہیں کہ جب ہم نے پھاڑا تھا تمہارے لیے بنی اسرائیل سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور پھر نجات دے دی تھی ہم نے باہر سمندر یا بڑے دریا اور پھر نجات دے دی تھی ہم نے تم کو اور پھر غرق کر دیا تھا آل فرعون کو. تمہیں نجات دی تھی اور تمہارے دشمن کو غرق کر دیا تھا سمندر میں اور تم دیکھ رہے تھے تمہاری نظروں کے سامنے سب ہوا تھا. تو یہاں ایک خاص واقعہ اور احسان یاد کروائے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ غلامی کے دور میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا ابھی غلام تھے. پھر وہ بڑے ہوئے فرعون کے محل میں. پھر وہ کئی حالات سے گزرے جن کی تفصیلات آگے آتی رہیں گی. ان کو محل سے نکلنا پڑ گیا اور مدین چلے گئے. پھر وہاں سے واپس آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے میں نبوت عطا کی اور معجزات عطا کیے ان کو ید بیضا اور عصا کا. اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا ان کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو. اور یہ کون سا فرعون تھا جس کے دربار میں جانے کا حکم دیا رسالت دینے کے بعد نبوت دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ رامسیس کا بیٹا منفتح تھا. اور بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی میں تھے ان سے آزاد کروانے کے لیے ان کو بھیجا تھا کہ جا کے اس سے کہو. یہ سب آیات آئیں گی سورہ شعراء میں کہ جا کے فرعون سے کہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو آزاد کر دو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا. لیکن فرعون نے تو ایک بھی نہ مانی. اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا. یہ سب آپ پڑھیں گے کہ کون ہے تمہارا رب یہ سب اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے اس نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مزید احسان یہ فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ فلسطین کی طرف. سورہ شعراء آیت نمبر 52 ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ. اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات لے کر نکل جاؤ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اور بے شک تم پیچھا بھی کیے جاؤ گے, یہ بھی بتا دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات ان کو لے کر نکلے اور فلسطین کی طرف جب مصر سے جاتے ہیں تو راستے میں بحر قلزم آتا تھا سمندر. اس واقعے کی پوری تفصیلات سورہ شعراء میں آئیں گی. تو یہ جیسے ہی بحر قلزم کے پاس پہنچے سمندر کے پاس تو پیچھے فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ تو لاکھوں میں تھے کہ خالی ہو گیا, ایک دم سے کہاں چلے گئے. تو اس نے فوراً اپنے لاؤ لشکر کو لے کر پیچھا کیا اور یہ بھی پیچھے پہنچ گیا. تو جب دونوں لشکر بحر قلزم کے پاس اکٹھے ہوئے تو اب کیا تھا, بنی اسرائیل کے آگے سمندر, پیچھے فرعون کا لشکر, آگے بھی مشکل پیچھے بھی مشکل. تو بنی اسرائیل تو پھر پریشان ہو گئے, تو کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے. اور یہ بھی سورہ شعراء کی آیت ہے کہ انہوں نے کہا فلما ترا الجمعانی, جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر تو قال اصحاب موسیٰ, تو کہا اصحاب موسیٰ نے کہ ان لمدرکون, کہ لو ہم تو اب دھر لیے گئے. تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا, بڑا خوبصورت جواب ہے, بہت ہی خوبصورت. اللہ پر توکل کہتے ہوئے انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کلا ان معی ربی سیہدینی, ہرگز بھی نہیں پکڑے گئے. وہ کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے کیونکہ اس کے حکم سے نکلے ہیں تو ان قریب وہ ہماری ہدایت ہماری رہنمائی کرے گا. یہ ہوتا ہے توکل. تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پانی میں ڈالیں. عصا کے پانی میں ڈالتے ہی سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور راستہ بن گیا بیچ میں سے. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور لہریں دونوں جانب پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئیں اور بیچ میں راستہ بن گیا. پہاڑ کی طرح جو لہریں کھڑی ہوئی تھی اس کے لیے بھی قرآن میں ورڈز آتے ہیں کالطود العظیم, بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اسٹل ہو گئی راستہ. بنی اسرائیل درمیان میں سے نا آسانی سے گزر گئے. تو یہ کوئی معمولی بات تھی, یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا معجزہ تھا جو بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے کیا گیا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور پھر فَأَنْجَيْنَاكُمْ, نجات دے دی ہم نے تم کو, تم تو گزر گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور جب فرعون اور اس کا لشکر گزرنے لگا, فرعون نے دیکھا یہ تو گزر گئے, راستہ ہے, اس نے بھی گھوڑے ڈال دیا. تو وہ لہروں کو واپس ملنے کا حکم دیا اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک دوسرا احسان, دشمن کو بھی زندہ ہی نہیں چھوڑا گیا کہ وہ پھر سے کوئی تکلیف دے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. بنی اسرائیل, یہ قدرت الہی کا عظیم نظارہ تم نے اپنی آنکھوں سے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھا, تو تمہارے سامنے یہ سب ہوا. تو ذرا یہ احسان عظیم بھی یاد کرو. اور تم اب کیا کر رہے ہو, اسی رب کی کتاب اور اسی رسول کی مخالفت میں لگے ہوئے ہو. یہ جو فرعون کی غرقابی ہوئی تھی نا, اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا وہ. تو مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود جو ہیں جیوز وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں, تو پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سے کوئی نجات ملی تھی اور دشمن غرق ہوا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے, تو ہم بھی اس لیے رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب تو میں ہوں, تو آپ نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس آیت سے بھی کچھ ہمیں اسباق بہت امپورٹنٹ پتہ چلتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے تو ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایسی جگہ سے مدد آتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے مدد آگے کہاں سے آتی. اور آپ سوچ کے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ تو بس اب بڑی مشکل ہے, یہ کیسے نکلیں گے, اور اچانک ایسے ہیلپ آتی ہے کہ ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ کیسی مدد کہاں سے ہوگی, عقل حیران رہ جاتی ہے اور اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ بات ساری کس کی ہے, توکل علی اللہ کی ہے.
کہ اتنا بھروسہ انسان کرے تو صحیح اللہ کے اوپر, ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں تو نہ لینا. تو جیسے انہوں نے کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کل ان معی ربی سیہدینی. تو سب سے امپورٹنٹ سبق کہ کسی کو جب اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکالنا چاہے تو کہیں سے بھی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. نمبر 2 فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پھر ہم نے نجات دی تم کو. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اصل نجات دینے والی ذات کس کی ہے؟ تکلیف اور مصیبت سے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو تکلیف اور مصیبت میں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے, اس سے مدد طلب کرنا چاہیے. اور پیچھے والی تفسیر میں آپ کو یہی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا, 2 چیزیں 2 ہتھیار بتائے تھے کہ جب مشکل مصیبت ہو تو کیا کرو, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے اللہ سے تعلق قائم کرو, اللہ سے مدد مانگو پورے بھروسے اور توکل کے ساتھ. ضرور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتے ہیں, ایسے مدد کرتے ہیں کہ سمندر میں بھی راستے بن جاتے ہیں. لیکن بھروسہ اور مدد کے لیے بجائے انسانوں سے ادھر ادھر مانگنے کے, اللہ سے پکے بھروسے کے ساتھ انسان رجوع کر کے تو دیکھے, سمندر میں بھی پھر راستہ بنے گا. اور نمبر 3 وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ تم دیکھ رہے تھے, تمہاری نظروں کے سامنے یہ ہوا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, دیکھیں ہماری نظروں کے سامنے اچانک حالات بدلتے ہیں, دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ ہمیں خود کو یا کسی کو ہمارے سامنے سخت مشکل مصیبت سے نکال دیتے ہیں. میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے کہ اتنی سخت مشکل مصیبت میں لوگ ہوتے ہیں, قرآن سے جڑتے ہیں, قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. میری اپنی پچھلی کلاس میں ایسے لوگ موجود تھے کہ وہ جب میرے پاس آئی تھی بچیاں, اتنی مشکل مصیبت میں تھی, پتہ نہیں کتنے ان کے اوپر غم اور مشکلات, دیکھتے دیکھتے قرآن سے جڑی, اللہ سے جڑی, ایسے حالات نے پلٹا کھایا کہ عقل دن. تو ہمارے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سخت مصیبت سے نکال دیتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے نکال دیا. کتنے لوگ ہیں یہ جو ایکنالج کرتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ نے نکال دیا. میجورٹی کیا کرتی ہے, دنیاوی اسباب کو کریڈٹ دیتی ہے, فلاں کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے, ان کی وجہ سے مشکل سے نکل گئے, یا خود میں بہت عقل مند, میں نے یہ کیا تو دیکھو میرے کرنے کی وجہ سے یہ مشکل دور ہو گئی. اور اس کو بھول جاتے ہیں جس نے نکالا ہوتا ہے, مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ سارے اسی آیت میں اتنے امپورٹنٹ اسباق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا, اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے, موسیٰ علیہ السلام سے, 40 لیلتاً راتوں کا. ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو, من بعد ہی اس کے بعد. کیا بنا لیا بچڑے کو؟ معبود بنا لیا. من بعد ہی اس کے بعد, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد. سب سے پہلی بات تو اس میں جو نوٹ کرنے کی وا ادنا ہے, یہ واو پہ کھڑا زبر ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اشتراک اس میں پایا جاتا ہے, یعنی 2 لوگ ایک کام کر رہے ہیں. یہ میں نے بات کل بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ جب روٹ کے ورڈ کے بعد الف آئے تو بات جو ہوتی ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے وعدہ لیا تھا 2 طرفہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا, تو 2 طرفہ وعدہ کیسے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص وقت اور خاص مدت کے لیے خاص جگہ پر کتاب دینے کے لیے بلایا تھا. اور اللہ, یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ ان کو کتاب دیں گے تورات. تو وا ادنا ہے, واو پہ کھڑا زبر ہے. تو جب اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا تھا اس میں, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات نا, بحر قلزم کو پار کر کے بنی اسرائیل صحرائے سینا کی وادی تی میں پہنچا دیے گئے. بحر قلزم پار کیا, جانا تو ان کو فلسطین تھا. جب یہ فلسطین کے پاس پہنچے تو ان کو کہا گیا تھا کہ اب فلسطین کے اندر جو قوم آج بستی ہے اس سے جہاد کریں اور اپنا علاقہ واپس لیں اور داخل ہو جائیں, جو ان کا اصل ملک تھا. لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا جہاد کرنے سے, اور بہت ہی سرکشی کے ساتھ انکار کیا تھا. انہوں نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے جہاد کریں, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, اور یہ تو بہت ہی سخت قوم ہے,
جب تک یہ قوم اندر موجود ہے تو ہم تو جہاد نہیں کریں گے. تو ان کے اس انکار کے اوپر جہاد اور قتال سے ان کو بطور سزا جو ہے وادی تیہ میں رکھا گیا تھا، جو صحرائے سینا فلسطین کے پاس ہے، اس کی ڈیزرٹ ہے پورا صحرائے سینا. تو اس میں ایک وادی تھی، وادی تیہ، جو بہت چھوٹی وادی ہے، 10-12 میل کے اوپر ہے. اس میں ان کو رکھا گیا تھا، اور کتنا عرصہ؟ تقریباً 40 سال یہ وادی تیہ میں رہے تھے. تو اب وادی تیہ میں یہ پہنچ چکے. اب غلامی کی زندگی سے نجات ان کو ملی تھی، نئی زندگی شروع ہو رہی تھی آزاد، اور بنی اسرائیل کو اب تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور کہا کہ مجھ سے آ کر ایک نئی آزاد شدہ قوم کے لیے عملی ہدایات اور احکامات لے جاؤ تاکہ ان کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت ہو سکے. تو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم نے وعدہ لیا 40 راتوں کا، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے 30 راتوں کے لیے بلائے گئے تھے، پھر 10 دن اور بڑھائے گئے تھے، 40 کیے گئے تھے. اور اس بات کا ذکر سورہ الاعراف میں آتا ہے، وہاں پر پہلے 30 کا ذکر ہے. سورہ الاعراف کی آیت ہے وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے اس کو پورا کیا 10 اور کے ساتھ. تو 40 دن میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ 40 دن روک کر ان کو کتاب دی گئی. کیونکہ دیکھیں کتاب جو دی جاتی ہے نا نبی کو، اس کے دینے کی مدت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحتیں ہوتی ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال کے عرصے میں کتاب دی گئی. تو کیوں؟ کیونکہ عرب میں بہت برے برے رسم و رواج اور اغلال اور توق یہ سب رائج تھے. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی دکھا دکھا کے ان کو ختم کرنا تھا اور احکامات دے دے کے اس معاشرے کو سدھارنا تھا. تو 23 سال کا عرصہ لگا تھا، اور یہاں پر 40 دن. اور 40 دن شاید اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان 40 دن میں آزمانا تھا، جس میں وہ بری طرح فیل ہوئے. تو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو تم نے پھر کیا کیا جب موسیٰ کو ہم نے کوہ طور پر بلا لیا 40 دن کے لیے کتاب دینے کے لیے؟ ثم پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا العجل، بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. بچہ جو عجل ہے نا، وہ 1 ماہ تک کے گائے کے بچے کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر معبود کا نام ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم اتخذتم العجل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی گھٹیا اور بری لگ رہی ہے کہ معبود بنایا کس کو؟ ایک بچڑے کو گائے کے. کہ اتنا برا اللہ تعالیٰ کو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معبود کا لفظ تک استعمال نہیں کیا ہے. سوچیں ہم، اتنی بری چیز ہے شرک. بس کہا جا رہا ہے پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو، من بعد ہی موسیٰ کے بعد. تو موسیٰ کے جانے کے بعد ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تورات لینے چلے گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو حالانکہ چھوڑ گئے تھے ان کی نگرانی کے اوپر، لیکن ان کی یہ سنتے نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ذرا ڈیئرنگ پرسنالٹی رکھتے تھے اور ہارون علیہ السلام بہت سافٹ تھے. اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص موجود تھا، سامری جس کا نام تھا، جو کہتے ہیں کہ جادوگر تھا. جادوگر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، شوبدہ باز آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوبدہ باز تھا. اور اس کے قصے کی بھی تفصیلات سورہ طٰہٰ میں آئیں گی. تو بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے نا راتوں رات، تو جلدی جلدی میں انہوں نے اپنے ساتھ اپنے سونے کے زیورات اٹھا لائے تھے کہ کام آئیں گے. جیسا آج بھی ہوتا ہے نا کہ سونے کے زیورات کی انسان بہت کیئر کرتا ہے، جہاں بھی جائیں تو بھی چھوڑ کے نہ جاؤ، ساتھ لے جاؤ، کام آئیں گے. سونا خرید کے رکھ لو، کام آئے گا. حالانکہ کام آنے والی چیز سونا تو نہیں ہوتا. کام آنے والی چیز قرآن اور حدیث کے مطابق کیا ہے؟ صدقہ ہے اللہ کی راہ میں، چاہے صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں. کیونکہ صدقہ کیا ہے؟ رد بلا ہے، اور دنیا میں بھی بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور آخرت میں تو صدقہ بہت ہی زیادہ کام آئے گا. بہت ساری احادیث ہیں، اور آپ سورہ البقرہ میں ہی اس کے بارے میں پڑھیں گے. ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں بخاری کا صدقے کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہوں اور اس کو ایسے پالتا ہوں جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے صدقہ کام آنے والی.
اسی لیے آپ دیکھیں سورہ المنافقون آیت نمبر 10 میں آتا ہے، منافقون 10 میں، کہ جب کسی انسان کے اوپر بالکل موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ حسرت کرتا ہے، آیات ہیں اس میں کہ وہ حسرت کرتا ہے کہ وہ یقولو، تو وہ کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ یا اللہ تو نے میری موت کو تھوڑا اور کیوں نہیں مؤخر کیا، فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، واکون من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو اب دیکھیں حسرت صرف کس بات پہ انسان کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے زندگی ملتی تو میں صدقہ کرتا، الصدقہ واکون من الصالحین۔ صدقہ کتنی زبردست چیز ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سونے کا زیور ساتھ میں اٹھا لائے تھے، اور انہوں نے سارا سونے کا جو سامری تھا اس نے ان سے کہا کہ تم سارا سونے کا زیور مجھے دے دو، اور اس نے سارا اس کو لے کر پگھلایا سونے کو، اور اس سے ایک گائے کے بچڑے کی شکل میں ڈال دیا۔ شعبدے باز تھا نا، اور اس کے اندر اسپیس تھا رکھا اس نے، تو اس اسپیس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو کوئی آواز سی آتی تھی۔ تو اب بنی اسرائیل نے فوراً اس کی عبادت شروع کر دی، کیونکہ دراصل مصر میں جو فرعونی تھے وہ گائے کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، تو یہ ان کے غلام رہتے، دیکھتے رہتے، تو ان کو گائے سے انسیت ہو گئی تھی، اور ابھی ان کے اندر سے فرعونیوں کے اثرات ختم بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ سامری نے جب یہ بچڑا بنایا تو ان سے اس نے بولا، اور یہ بھی آیات ہیں سورہ طٰہٰ کی، کہتا ہے کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، فنسیہ، تو وہ تو بھول گیا۔ بھول گیا کیا مطلب؟ اس کے 2-3 معنی وہاں کیے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تو کوہ طور پہ جا کے تم کو بھول ہی بیٹھا ہے، تو اس نے تو تمہیں آ کے ایکسپلین ہی نہیں کیا کہ الہ کون ہے کون نہیں، یہ ہے تمہارا الہ اور الہ موسیٰ، تو اس کی تم پوجا کرو۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا تھا کہ یہ نہ کرو جب انہوں نے پوجا شروع کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزما رہا ہے۔ اور یہ بھی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 90 ہے سورہ طٰہٰ کی، کہ وہ کہتے ہیں ہارون علیہ السلام، یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم بے شک تم آزمائے جا رہے ہو اس کے ساتھ، بچڑے کے ساتھ، وَإِنَّ رَبُّكُمْ رحمان، اور بے شک رب تو تمہارا رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری بات سنو، وَأَطِیعُوا امری، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی اطاعت کرو۔ لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی، کیونکہ وجوہات میں نے آپ کو بتا دی، تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو یہ کیا صرف 40 دن کے اندر اندر، کہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ظالم تھے، ظالمون، ظلم کرنے والے تھے، بہت بڑا ظلم کیا تم نے، ظلم کہ بچڑے کو معبود بنا دیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو شاید پچھلی دفعہ بھی کسی تفسیر میں بتائی تھی۔ ظلم کی ڈیفینیشن ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے، کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ عربی میں ظلم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وضع شیء فی غیر محلی، وضع رکھ دینا، شیء کسی چیز کا، فی غیر محلی اس کی جگہ کے علاوہ۔ اردو میں لکھنا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو اللہ کا حق دینے کے بجائے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اللہ کا کہ گائے کے بچڑے کو دے دیا، کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تک نہیں کہہ رہے کہ تم نے معبود بنا لیا۔ اس آیت سے تو بہت ہی اہم بات پتہ چل رہی کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، سب سے بڑا ظلم ہے، بلکہ کیونکہ سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ کچھ پانے کے لیے، اور خاص طور پر کتاب کو پانے کے لیے، انسان کو کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے 40 دن کوہ طور پر اوپن پہاڑ کے اوپر اکیلے رہے تھے، تو کیونکہ ان کو کتاب لینی تھی اکیلے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے، سب سے زیادہ بڑھ کے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، کتاب کو لینے کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے بلایا تھا نا، تو سبق ہمیں بھی ہے نا اس میں، کہ ہم بھی تو کتاب مل رہی ہے نا، ہمیں کتاب نہیں مل رہی ہے؟ آپ کو مل رہی ہے، کتاب پڑھ رہے ہیں،
समझ रहे हैं, तो हमें भी क्या चाहिए, इसको पढ़ने के वक्त एक यकसुई होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से पाक, क्वालिटी टाइम इसके लिए थोड़ा होना चाहिए। ऐसा इसको पढ़ने का वक्त मुकर्रर करना चाहिए जिसमें आप दुनिया से कट कर, डिस्ट्रैक्शन से सारी दूर होकर इसको पढ़ सकें, तभी तो समझ में आता है सही तरीके से। तो क्योंकि देखिए, अगर डिस्ट्रैक्शंस के साथ आप कुरान सुनेंगे, आधा आपको समझ में आएगा, आधी बात समझ में नहीं आएगी, जब पूरी समझ में नहीं आएगी अमल कैसे होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और आम दुनिया की पढ़ाई आप देखना, जब आप दुनिया की कोई एग्जाम हो रहे होते हैं, आप कहते हैं मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं अपना कमरा बंद कर रही हूँ, पढ़ाई का टाइम याद करें, और मुझे खाने के लिए भी ना बुलाना, ये है वो है। तो ये तो बहुत बड़ी किताब है जो हम पढ़ रहे होते हैं। तो क्या थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसा टाइम नहीं दे सकते जो हर डिस्ट्रैक्शन से पाक हो, और बिल्कुल तनहा उसको होके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बहरहाल, वान तुम जालिमून, और तुम जालिम थे, सुम्मा अफौना, फिर माफ कर दिया हमने, दरगुजर कर दी हमने, अनकुम तुमसे, मिन बाद जालिक, इसके बाद भी, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुमने इतना बड़ा शिर्क किया, बछड़े की पूजा की, लेकिन उसके बाद भी मिन बाद जालिक, हमने तुमको माफ कर दिया। अफौना, अफ जो का जो लफ्ज है ना, दरगुजर के लिए आता है, लफ्जी मानी अफ के होते हैं मिटाना, और लुगवी मानी होते हैं माफ कर देना। अफ के मानी होते हैं कि सजा के मुस्तहिक को सजा न देना, छोड़ देना। यानी अल्लाह ताला के लिए आ रहा है ना, अल्लाह ताला अगर माफ कर दें तो क्या मतलब है कि अल्लाह ताला सजा के मुजरिम को सजा ना दे, दरगुजर कर दें, माफ कर दें। अब आप देखें कि एक और एहसान अजीम बनी इसराइल को अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि उनका शिर्क जैसा गुनाह, बड़ा गुनाह, जो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मैं शिर्क नहीं माफ करूंगा, इसके अलावा जो चाहूंगा माफ कर दूंगा, तो वो भी माफ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में माफी मांग ली थी, अभी इसका जिक्र आ रहा है, और कफारा भी अदा कर दिया था। जो बड़े गुनाह होते हैं उनका कफारा अदा करना होता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया हो। अगर हुक्म है कफारे का तो कफारा देना होता है। तो इन्होंने माफी मांगी, कफारा भी दिया, तो अल्लाह ताला ने इनको माफ कर दिया शिर्क जैसा गुनाह भी, क्योंकि उन्होंने ये जिंदगी में ये कर लिया था। अगर जिंदगी में ना करते तो फिर माफी नहीं थी। तो यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि कभी लाइल्मी में कोई शिरकिया बात मुंह से निकल जाए, कोई शिरकिया अमल हो जाए, तो क्या करना चाहिए? फौरन अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करना चाहिए, और तौबा की शराइत के साथ, और शराइत आप पिछली दफा पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतने बड़े तुम्हारे गुनाह के बाद भी हमने तुमको माफ कर दिया, मिन बाद ज़ालिक, और क्यों कर दिया? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल्लाह के हुजूर में झुक जाओ। शुक्र क्या होता है? शुक्र क्या होता है कि इंसान पहले दिल से एक्नॉलेज करे किसी अल्लाह ताला की नेमत को, अल्लाह ताला की दरगुजर को, जबान से भी शुक्र करे, फिर आजाद से शुक्रगुजारी करे कि अल्लाह ताला के हुजूर में और झुक जाए। तो लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह के हुजूर झुक जाओ। तो दरगुजर और माफी अल्लाह की तरफ से जब हो जाए इंसान को किसी गुनाह की, तो उसके ऊपर शुक्रगुजारी लाजिम हो जाती है कि वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करे। और शुक्रगुजारी करने से इंसान का दिल ज्यादा अल्लाह की इताअत की तरफ माइल होता है। क्योंकि देखें, हर इंसान को पता होता है कि मैंने क्या गुनाह किया, फिर वो उसको एक्नॉलेज करता है, फिर उसकी माफी मांगता है, और अल्लाह उसको माफ कर देता है। क्योंकि देखें, अगर फौरी पकड़ गुनाह पे नहीं आ रही तो माफी मिल गई ना। और फिर इस तरह भी पता चलता है कि अगर आपने माफी मांगी है तहे दिल से, शराइत के साथ, और आपको फिर नेकी की तौफीक मिल रही, तो इसका मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। तो उस जब ऐसा कुछ हो जाए तो इंसान का दिल ज्यादा अल्लाह की तरफ मायल होना चाहिए। ये वाली फीलिंग होना चाहिए कि यार अब तूने मुझे इतना दिया है, मांगे भी दिया है, बिन मांगे भी दिया है, मेरी खताओं को तूने दरगुजर कर दिया, माफी मांगी तूने दे दी, पकड़ा नहीं तुझे मुझे तूने फौरन, तो मैं तेरे लिए क्या ना करूं? मैं तो तेरे लिए हर कुछ कर सकती हूँ, तो हर चीज मैं तेरे लिए कुर्बान कर सकती हूँ। वक्त की क्या बात है, दुनियावी मसरूफियात की क्या बात है, मेहनत कर सकती हूँ, हर कुछ कर सकती हूँ। तू इतना बड़ा परवरदिगार, जो मांगती हूँ वो देता है, जो नहीं मांगती हूँ बिना मांगे भी देता है। सोच के देखे ना, बिना मांगे कितनी चीजें उसने दी हमें। फिर तू दरगुजर करता है, दिन में पता नहीं हम कितने गुनाह करते हैं,
کبھی معافی نہیں بھی مانگتے پھر بھی درگزر کر دیتا ہے, معافی مانگتے ہیں پھر بھی معاف کر دیتا ہے, تو میں تیرے لیے پھر کیا نہ کروں. اور اس کے برعکس جب انسان ناشکری کا شکار ہے تو پھر اس کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, اور میرے ہی ساتھ کیوں ہوا, اور یہ کیوں ہوا, اور وہ کیوں ہوا, اور میرے پاس یہ نہیں ہے. تو پھر وہی ایک چین شروع ہو جاتی ہے, انزائٹی, ڈپریشن, اور پھر ان سب چیزوں کی وجہ سے عبادات صحیح نہیں ہوتی اور اللہ سے سچے دل سے انسان رجوع نہیں کرتا. تو جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر جب رجوع بھی نہیں کرتا اور مزید بھٹکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. تو شکر گزار ہونا چاہیے جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے, جب انسان کسی مشکل سے نکلے, کسی بیماری سے اٹھے, تو فوراً اور زیادہ اللہ کی شکر گزاری ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, کوئی طور پر گئے تھے نا کتاب لینے 40 دن کے لیے, تو اسی کتاب کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا, اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب, خاص کتاب تورات کی بات ہے, والفرقان, اور فرقان بھی دیا, لعلکم, تاکہ تم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو 40 دن کوہ طور پر بلانے کے بعد وادی عیسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی, جس کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے, اور فرقان دیا. فرقان کیا ہے؟ فرقان کا لفظ بھی فرقہ سے ہے, فرق کرنے والا فرقان کا مطلب ہے. اور اس کے مفسرین نے 2-3 معنی کیے ہیں. نمبر 1 معنی فرقان کا یہ کیا گیا ہے کہ بعض مفسرین کے مطابق کتاب اور فرقان ایک ہی چیز ہے, کہ انہوں نے کہا کہ فرقان جو ہے وہ کتاب تورات کی صفت ہو سکتی ہے, یہ انہوں نے کہا. نمبر 1 معنی کہ اس کو تورات کیا تھی, حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی, تو ایک معنی. دوسرا, بعض کے مطابق فرقان سے مراد کتاب کا فہم ہے, کہ کتاب کی انڈرسٹینڈنگ, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی گئی, والفرقان, اور فرقان دیا گیا, یعنی کتاب کو سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت بھی دی گئی ان کو. اور ایک اور بھی اس کا بعض مفسرین نے معنی کیا ہے کہ فرقان وہ معجزات مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے, جس کی وجہ سے حق و باطل کا فرق واضح ہو گیا. تو یہ 3 معنی اس کے کیے گئے ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کیا گیا, اور کتاب دینے کا مقصد کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, الہامی کتاب کیوں دی گئی؟ لعلکم تہتدون, ہدایت سے, تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ. تو یہاں بھی ایک بہت ہی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی الہامی کتاب اتارتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تہتدون, لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانا, یہ مقصد ہوتا ہے کتاب کا. جیسے ہمیں قرآن ملا ہے تو فوراً اس کا مقصد ابھی آپ نے کیا پڑھا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو یہ ہوتا ہے مقصد کتاب کا. لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, کتاب کو اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگتا ہے, مرنے کے وقت پڑھ لو, اور وظیفے کے دور میں پڑھ لو, قسم وغیرہ اٹھانے کے لیے, یا صرف عربی میں حصول ثواب کے لیے. لیکن یہاں مقصد بتایا جا رہا ہے, اور آپ کی سورہ البقرہ کے شروع میں بھی بتایا گیا کہ کتاب آتی ہے ہدایت کے لیے, روشنی دکھانے کے لیے, راستے کھولنے کے لیے جنت کے, اور اس کا صراط مستقیم دکھانے کے لیے آتی ہے. بہت کچھ بتاتی ہے کتاب. احکامات کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرتی ہے, معاشرت, معیشت, سیاست, جو کچھ بھی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم, تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. کیسے ظلم کیا اپنے نفسوں پر؟ باتخاذکم العجل, باوجہ بنانے کے بچڑے کو معبود. فتوبوا الی بارئکم, تو بس تم سب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. تو اب دیکھیں انہوں نے خطاب بہت اچھا کیا, اپنی قوم سے بہت پیار سے بلایا, اے میری قوم. تو دائی کو بھی پیار سے مخاطب کرنا چاہیے, لیکن پھر غلطی بھی بتا رہے ہیں تو غلطیاں بھی بتائی جا سکتی ہیں تاکہ اصلاح ہو سکے. تو انہوں نے کہا اے میری قوم, تم نے ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کے, تو توبہ کرو. سمجھایا انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. بارئکم,
باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور روٹ اس کا بارا ہے، بے رے حمزہ. تو یہ کون سا پیدا کرنے والا ہے؟ عدم سے وجود میں لانے والے کو کہتے ہیں باری، یعنی بغیر کسی مٹیریل کے بھی وجود میں لانا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. تو اس میں بھی آپ دیکھیں ایک بڑی وہ مصلحت ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، انہوں نے احساس دلایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر تم نے اتنی حقیر چیز کی پوجا شروع کر دی، تو توبہ کرو اور کفارہ بھی ادا کرو، کیونکہ گناہ بہت بڑا ہے. تو کفارہ کیا ادا کرو؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے نفسوں کو. تو ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں آگاہ کر دیا تھا کہ تمہاری قوم نے یہ کبھی کام شروع کر دیا ہے کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا تھا، اور جب وہ واپس آئے تھے 40 دن کے بعد تو بہت غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے، بہت شرم و ندامت انہوں نے اپنی قوم کو دلائی. تب کہیں جا کر وہ توبہ کرنے پر تیار ہوئے تھے. سمجھایا کہ فتوبوا الی باریکم، اور کفارہ بتایا ان کو، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ کفارہ ادا کرے، کیونکہ بہت بڑا گناہ تھا. تو کفارہ کیا تھا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو. بچڑے کی جب پوجا ہوئی تھی اس وقت بنی اسرائیل 3 گروپس میں بٹ گئے تھے. ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر بچڑے کی پوجا کی، دوسرے تھے جو انہیں روکتے رہے کہ نہ کرو، تیسرے کون تھے؟ جو غیر جانبدار رہے، نیوٹرل رہے، نہ کی نہ روکا. تو اتنے بڑے گناہ کے کفارے کے طور پر انہیں حکم ملا تھا کہ جنہوں نے روکا تھا وہ انہیں قتل کرے جنہوں نے پوجا کی تھی، شرک کیا تھا. اور روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لاکھوں کے حساب سے تھے جنہوں نے شرک کیا تھا، لیکن صرف چند ہزار لوگ قتل ہوئے تھے جو مرتد ہوئے تھے. مرتد کیا ہوتا ہے؟ جو دین سے پھر جاتا ہے، اسلام لانے کے بعد پھر جائے. تو پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے کیا مطلب ہے کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، یعنی ان کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کو یہ حکم ملا تھا کہ جن قبیلے اپنے قبیلے والوں میں سے جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو وہ قتل کریں جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی اور روکا تھا ان کو. لیکن بہت جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس طرح یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. فَعَفَوْنَا عَنْكُمْ، اور صرف چند ہزار پہ اکتفا کیا، لاکھوں کی تعداد کو نہیں قتل کیا گیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ مقتول کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے اور قتل کرنے والے کو جہاد کا اجر عطا کیا گیا ہے، جو کہ دونوں بہت بڑے ریوارڈز تھے. تو کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور اب آگے پڑھیں گے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں دینا ہوتا. جیسے سورہ المجادلہ آپ پڑھیں گے، اس میں زہار کا ایک ذکر آتا ہے. زہار کی ایک رسم تھی زمانے جاہلیت میں عرب میں. اس میں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا، الگ ہو جاتا تھا، یعنی ایک طرح سے طلاق ہو جاتی تھی. تو اس کا وہ ایک صحابیہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، وہ آ کے روئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بتایا تھا کہ ایک غلام آزاد کر دیں، اس کے بعد بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، یا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھیں. تو یہ کفارہ تھا. اور پھر اور بھی کئی چیزوں کا کفارہ ہوتا ہے، آپ پڑھیں گے آگے، جیسے قتل خطا، جو خطا سے قتل ہو جائے تو غلطی سے، اس کا بھی کفارہ ہے، اور اس کی کئی صورتیں بتائی ہیں کہ غلام آزاد کریں پلس دیت ہے یا دیت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو کفارے ہوتے ہیں اس طرح سے جو آپ پڑھیں گے. اب سوچنے کے بعد یہاں یہ ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ اتنی عبرتناک سزا کیوں دی گئی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ ذالکم خیر لکم عند باریکم، کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. تو بہتر کیوں تھی؟ دیکھیں اتنی عبرتناک سزا کیوں تھی کہ معاشرے کے دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور شرک جیسے عظیم گناہ سے بچ جائیں جو مرنے کے بعد تو معاف ہوگا ہی نہیں اور ہمیشہ کی زندگی میں جہنم ہے. تو بنی اسرائیل نئے نئے فرعونیت سے آزاد ہوئے تھے. اگر ان کے اندر سے بت پرستی کے طریقے کو سختی سے مکمل طور پہ ختم نہ کیا جاتا، اتنی سزا نہ دی جاتی، تو ان کے اندر بس بت پرستی رائج ہو جاتی اور نسل در نسل تک جاتی. پھر ذرا بنی اسرائیل کے آسپیکٹ سے بھی سوچے نا کہ کتنی انہوں نے حد ہی کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو
निजात देने के लिए दो अंबिया मबूस करके भेजे, उनको मौजज़ात के जरिए, मदद के जरिए आजाद करके निकाला। सिर्फ 40 दिन के अंदर अल्लाह के रसूल को भूल कर उन्होंने एक बछड़े की पूजा परस्ती शुरू कर दी। तो कोई आसान काम तो नहीं किया था ना, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फताबा अलैकुम, फिर अल्लाह ताला मेहरबान हुआ उन पर। और ये मैं आपको पहले बताया था कि तौबा का जो लफ्ज है ना, जो फताबा का भी रूट है तौब, और तौबा का भी होता है, फतूबू भी पीछे आया है। तो अगर बंदों के लिए तौबा का लफ्ज है तो तौबा होती है माफी, और अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से आए तो उसका मकसद होता है कि अल्लाह ताला मेहरबान हो गया, गुनाह को माफ कर दिया। तो फताबा अलैकुम, वह उनके ऊपर मेहरबान हुआ। क्यों मेहरबान हुआ? क्योंकि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, क्योंकि बेशक वो तो बहुत ही तौबा कबूल करने वाला, बार बार रहम करने वाला। इतने संगीन जुर्म को भी माफ कर दिया, शहीद और जिहाद का अजर भी दे दिया, और बाकी लोग माफ कर दिए गए, सारे तो कत्ल भी नहीं हुए। तो आयत से हमें यह पता चलता है कि बाज गुनाह बहुत ही बड़ा जुल्म होते हैं, और फिर ऐसे गुनाहों की माफी दिल से शरायत के मांगने के साथ साथ कफारा अदा करना होता है, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। जैसे आप पढ़ेंगे कि जो कसम खाए और उसके बाद जानबूझ के उसको तोड़ दे, तो उसका भी कफारा पढ़ेंगे आप आगे, 10 मिस्कीनों को खाना वगैरह, तो ये सब कुछ है। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।